بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے رویہ صالحہ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور احادیثوں میں کثرت سے آیا ہے۔ لہذا پہلے میں احادیث کو نقل کر رہا ہوں اور کوڈ کر رہا ہوں ایک ایک حدیث کو، اس کے بعد خواب کی تعبیر اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، کیا مفاہیم ہوتے ہیں وغیرہ میں انشاءاللہ واضح کروں گا۔ صحیح البخاری کے اندر امام بخاری علیہ الرحمٰن نے 61 احادیث لے کر کے آئے ہیں، 6988 سے لے کر کے مضمون شروع ہوتا ہے، 7049 پر جا کر ختم ہوتا ہے، صرف الرؤیا صالحہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ان کے راوی ہیں حدیث کے، فقال الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوہ، کہ اچھے خواب اور نیک خواب جو نیک آدمی دیکھتا ہے وہ نبوت کے 46ویں جز میں سے ہے، اور انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے آگے جو حدیث ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے آگے جو حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے لے کر کے آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ ہے، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یعنی کلیہ طریقے سے خواب کو یعنی رؤیا صالحہ کو مطلقاً انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ رؤیا صالحہ سے شروع ہوئی تھی۔ لوگ افراد کرتے ہیں یا تفرید میں چلے جاتے ہیں، کلیہ طریقے سے انکار کر دیتے ہیں یا کلیہ طریقے سے کہتے ہیں جو ہم نے خواب دیکھا من نوعاً وہی خواب ہوتے ہیں۔ یہ حماقت ہے، جہالت ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ دراصل ہم جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک سمبولک زبان ہوتی ہے، ایک استعاراتی زبان ہوتی ہے، یعنی خواب میں ہم نے دیکھا کہ دودھ پی رہے ہیں اور دراصل اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، خواب میں ہم نے کچھ اور دیکھا اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے وغیرہ۔ آپ نے خواب میں اپنے بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار حالت میں دیکھا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کم ہو گیا ہے، اس شہر میں یا اس علاقے میں یا جس نے دیکھا ہے اس کے گھر کے اندر یا اس کے اندر دین کے نقائص ان کے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ میں ایک ابھی مثال دے رہا ہوں، ابھی جو ہے تجزیہ کر رہا ہوں ہلکا سا، ابھی آگے اس کا تفصیلی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن امام بخاری علیہ الرحمٰن نے اپنے خواب کا خود تذکرہ کیا، بخاری کے اندر فرمایا کہ یہ جو مجھے بخاری کو لکھنے کا جو موٹیویشنل ملا، کہاں سے ملا، جو متاثر ہوا میں کیوں لکھوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو امام بخاری علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر مکھیاں بیٹھ رہی تھیں، میں ان کو پنکھے سے یا کسی چیز سے ہٹا رہا تھا۔ اگر یہ خواب جو ہے توہم پرست لوگ، یعنی کہ آج کل کے دور کے لوگ جو خوابوں کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، جو جانتے نہیں، جو فن تعبیر کے ماہر نہیں، ان کو سنا دیا جائے تو کفر کا فتویٰ لگا دیں گے ان کے اوپر، حقیقی بات ہے۔ تو وہ کہے گا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر کیسے مکھیاں بیٹھ سکتی ہیں؟ یہ کون ہوتا ہے محمد بن اسماعیل جو ہے جو البخاری کہنے والا کہ یا ہٹانے والا کون ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے مکھیاں؟ تو یہ آج کے دور میں توہم پرست اور جو بالکلیہ طریقے سے انکار کرتے ہیں رؤیا صالحہ کو، ان کے لیے خواب نہیں ہوتا ہے۔ تو جب خواب کی تعبیر معلوم کری اپنے دور کے اندر اپنے اکابرین سے، اپنے سلف صالحین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے، تو انہوں نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع حدیث کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضعیف حدیثوں کو دور کر کے آقا کی صحیح احادیث آپ جمع کر کے مطلب ایک کتاب مرتب کرو گے یا ایک جگہ تدوین کرو گے، جمع کرو گے اس کو۔ اس کی تعبیر یہ نکل کے آئی، تو فرمایا کہ مجھے یہاں سے موٹیویٹ ملا، یعنی متاثر ہوا یہاں سے میں نے اسی میں آ کر کے اسی متاثر انداز میں آ کر کے جو ہے میں نے ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام صحیح البخاری ہے۔ یہ شاید آپ کو نہ معلوم رہا ہوگا لیکن جان لیں، آپ یہیں سے ان کو جو ہے وہ تاثیر پائے تھے یہ خواب کے ذریعے سے۔ یہ ایک نظام ہے، جب تک بندہ کسی فن کا ماہر نہ ہو اس پر کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب جو ہے اگر اس دور میں جو ہے کسی ایسے توہم پرست انسان سے تذکرہ کر دیتے تو مذاق اڑاتا، ان کا حزن کرتا، کہتا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن دراصل وہ بات نہیں ہوتی، وہ تمثیلی زبان ہوتی ہے یا اشارہ کی زبان ہوتی ہے یا کچھ اور معانی اور مفاہیم ہوتے ہیں جو فن تعبیر کے علاوہ سمجھ نہیں سکتا کوئی،
علماء سے معلوم کریں. اگر نہیں معلوم ہوتا ہے، علماء نہیں بتا پاتے ہیں یا علماء سے نہیں معلوم چل پاتا ہے، ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا، تو امام ابن سیرین علیہ رحمہ کی کتاب اٹھائیں. لیکن اب وہاں جا کر دیکھیں گے تو ایک ایک تعبیر کے 10 معانی ہیں. یعنی کسی انسان نے خواب میں دیکھا دودھ پی رہا ہے، اس کے 10 معانی نکل کے 10 تعبیر نکل کے آ رہی ہیں. تو ایک خواب کو 10 لوگوں نے دیکھا، لیکن 10 کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے، ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ الگ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواب جو ہوتا ہے وہ دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس حالت میں ہے. یعنی اس کی حالت کیا ہے، نیک ہے، کیسا ہے انسان، ضعیف ہے، مرض کی حالت میں کس طرح ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھنے والے کی حالت کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کتاب اٹھا کر کے جو اپنے خواب کی تعبیر کہ میں نے سانپ دیکھا اور خواب میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا یہ مطلب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف حماقت ہے، بیوقوفی ہے. فن تعبیر کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، تمیز اس کی کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے. جب تک بندہ جو ہے صاحب علم نہ ہو اس پر گفتگو نہ کرے، اس کا حق نہیں ہے. یہ ظلم ہے اس کے ساتھ میں، زیادتی ہے اس کے ساتھ میں. قرآن کریم کے اندر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو. اور ایک جگہ ارشاد ہے والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر رسوخ حاصل کر چکے ہیں، جن کو تفقہ فی الدین حاصل ہے. بھائی آپ کو فزکس اور کیمسٹری پڑھانا ہو، آپ کو اس کا سر اور پیر معلوم ہی نہیں تو کیا پڑھائیں گے آپ؟ کچھ نہیں پڑھا سکتے آپ صرف جو ہے بیٹھ کر کے وہاں پہ لیکچر دیں گے، بک پٹانگ باتیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہی نہیں نا. آپ اس کے بارے میں اس کے سبجیکٹ سے واقف ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اشارے کیا ہیں، اس کے کنائے کیا ہیں، اس کا سمجھنے کا انداز کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تو کیا سمجھائیں گے آپ؟ تو فن تعبیر تمیز کر سکتا ہے اس چیز کی. قرآن نے بھی کہہ دیا فاسألوا اہل الذکر، لہذا اس کا خیال رکھیں. اور بعض دفعہ جو ہوتا ہے انسان جو ہوتا ہے وہ مرض کی حالت میں ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے یا ڈپریشن میں ہوتا ہے یا انگزائٹی کا مریض ہوتا ہے، ڈپریس کا جو ہے شکار ہوتا ہے. اکثر و بیشتر جو ہے ان کا خواب جو ہوتا ہے وہ قابل تعبیر نہیں ہوتا ہے، اس کو حلم کہا گیا ہے. ابھی میں تذکرہ انشاءاللہ کروں گا آگے، کیٹیگری بناؤں گا اس کی انشاءاللہ. وہ انتشاری ذہن سے جو ہے وہ الگ چیز ہے، یعنی کہ اپنے ذہن کا انتشار ہے. وہ ایسے بھی خیالات آتے ہیں، بندہ اس کو خواب سمجھتا ہے اور خواب نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویا جو ہوتا ہے وہ یعنی خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور حلم جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی اس کی تمیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے معلوم چل گئی، ایک تمیز ہو گئی. اور بخاری، سنن ترمذی، امام موطا، ابن ماجہ اور جو صحاح ستہ کی کتاب ہے اس کے علاوہ دارمی کے اندر، سب کو ملا کر کے تقریباً سارے امام نے مل کر کے 195 حدیثیں روایت کی ہیں صرف روئے صالحہ اور صادقہ سیئہ حسنہ پر ثابت کرنے کے لیے. اور ساری کی ساری احادیث جو ہے وہ صحیح ہیں. میں نام لیتا ان کا، لیکن ابھی نام لوں گا تو حدیث کا راوی ایک راوی کا نام لیتا، مگر ابھی اس کا وقت نہیں ہے، قلت ہے وقت کی، تو میں کوٹ کر دے رہا ہوں بس خالی کہ ان سب کتابوں کے اندر موجود ہے. بخاری کے اندر بھی ہے، میں نے اس کا ریفرنس بھی دے دیا آپ کو. اور بعض امام نے جو کیا کیا ہے وہ حدیث کو بیان کیا اور قرآنی نصوص کو استشہاد کے طور پر لے لیا. وہ یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے. یہ خواب جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہم. ہر انسان کو خواب آتے ہیں، بالواسطہ اشارہ کنایہ کی جو ہے زبان ہوتی ہے، اشارہ کنایہ کی زبان میں ایک رہنمائی کی صورت ہوتی ہے. دیکھیں وحی الہی جو ہوتا ہے خواب کے ذریعے سے وہ نبیوں کو صرف آتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں واضح احکام ہوتے ہیں کہ اے نبی یہاں جاؤ، اے نبی یہ کام کرو، اے نبی ہجرت کرو. تو وہ جو وحی ہوتی ہے وہ روئے، یعنی کہ اللہ کی جو ایک وحی کا سلسلہ تھا، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے 7 طریقے سے نا، تو اس میں ایک خواب بھی تھا. لہذا اس کو روئے صالحہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نبیوں کو آتے تھے، اس کو وحی کہتے ہیں. اور ایک بالکل واضح کلام ہوتے تھے، اس میں احکام واضح ہوتے تھے، اس میں اشارہ اور کنایہ نہیں ہوتا تھا. جیسے احادیث نبی بھی ایک چینل ہے. اعلیٰ حاد القیاس افہام ہے، تفہیم ہے، فراست ہے، بصیرت ہے، القاء ہے، الہام. بہت سے ایسے چینلز ہیں جس کے ذریعے سے علم، رہنمائی
رشد و ہدایت نصیب ہوتا ہے، ان میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے، یعنی رؤیا کا عام انسانوں کے لیے۔ پہلا جو تھا وہ وحی تھا، لیکن عام انسان کو جو خواب آتے ہیں اور اگر وہ ایگزیکٹ صحیح ہوتے ہیں تو وہ وہی نہیں ہو جائیں گے، بلکہ الہام یا القا کہہ لیں اس کو، یا بصیرت کہہ لیں، اس بندے کی جو ہے بصیرت بہت اچھی ہے تو اس کو اس سے جو ہے گریز کرنا۔ ابھی اس کو بھی واضح کریں گے، انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ۔